والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا رأس کل خطیہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے اس وقت 2 آیت مبارکہ کے حصے اور 1 حدیث شریف تلاوت کی ہے۔ تینوں میں ایک چیز کا ہی ذکر ہے، اور وہ ذکر ہے محبت کا۔ محبتیں 2 قسم کی ہیں، محمود محبت اور مذموم محبت، یعنی جس محبت پر انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور جس محبت سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی محبتیں پائی جاتی ہیں۔ محمود محبت وہ ہے جو انسان کو دونوں جہان میں کامیاب کر دے۔ ظاہر ہے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ کامیاب ہونا۔ ہر ایک آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ پوچھیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو یا ناکام، اور وہ کہہ دے کہ ناکام۔ ایسا آدمی کوئی نہیں ملے گا۔ اور مذموم محبت وہ ہے جو انسان کو ناکام بنا دے۔ پھر ذرا میں آپ سے ایک سوال اگر کر لوں کہ آپ کس کے ساتھ محبت کرنا چاہیں گے، یا ہم کس کے ساتھ محبت کرنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے جو یا کمال میں زیادہ ہو، جمال میں زیادہ ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ نیک ہو۔ تو اب دیکھ لیں دنیا کے بارے میں، کیا یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے یا ختم ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے۔ کیا یہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے؟ اگر آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کتنی ہے؟ زیادہ ہے یا تھوڑی ہے؟ بہت تھوڑی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کو کوئی ذکر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر آخرت کو چھوڑنے لگے تو ہم کامیاب ہوں گے یا نقصان ہوگا؟ ظاہر نقصان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سے شکوہ فرماتے قرآن پاک میں، بل کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، ہرگز نہیں، تم جو فوری چیز ہے اس کو تو پسند کرتے ہو اور جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ پاک شکوہ فرماتے، اور یہ بھی فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جو دنیا کی زندگانی اس کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور فائدہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں انسان زیادہ نفع کما لے، یہ فائدے کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کا ذکر کریں تو پھر تو ہمیں تھوڑی دیر میں زیادہ نفع ملے گا، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا مقصود بنا لے تو وہ چیز ہمارے پاس کب تک رہے گی؟ بہت تھوڑے عرصے کے لیے، اور پتہ نہیں کہ رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ کیا یہ سارے کافر مالدار ہوتے ہیں؟ کیا یہ سارے کافر خوش ہوتے ہیں؟ جن نے اللہ کو چھوڑا ہے جس چیز کے لیے، کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ وہ بھی خوش نہیں ہوتے، ان میں بھی خفا ہوتے ہیں، ان بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں میں بھی خفا ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی خفا ہونا اور خوشی ہونا جو ہے نا وہ ظاہری مطلب عارضی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
یعنی مسلمان خفا ہونا، کیونکہ اگر وہ خفا ہے کل انشاءاللہ بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن کافروں کا جو خفا ہونا ہے وہ مستقل ہے. وہ ایک دفعہ اگر کفر کی زندگی میں چلے گئے دنیا سے تو ہمیشہ کے لیے پریشان ہو. اس وجہ سے ہم لوگ کو اللہ پاک نے خبردار فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اللہ کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہوگا. جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اللہ کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہوگا. اور پھر یہ بتایا کہ پھر میرے محبت کو آپ لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہو اور کیسے اس میں کامیاب ہو سکتے ہو. تو اس کے لیے اللہ پاک نے فارمولہ بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں. اب آپ اندازہ کر لے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے. میں قسم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایمان کی حالت میں آپ کسی بھی سنت کو پورا کر لے آپ اللہ کے قریب ہو گئے. کوئی بھی سنت پوری کر لے، چھوٹی سی چھوٹی سنت، مثلا آپ راستہ چلتے چلتے کسی کو کہے السلام علیکم، اللہ کے قریب ہو گئے. ہاں جی. اور اس طریقے سے آپ بیت الخلاء جاتے وقت بایاں پیر پہلے رکھ دیں، اللہ کے قریب ہو گئے. باہر آتے وقت دایاں پیر پہلے رکھ دیں، اللہ کے قریب ہو گئے. ہاں جی. اس طریقے سے آپ کھانا کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، اللہ کے قریب ہو گئے. پانی آپ بیٹھ کر پیے، اللہ کے قریب ہو گئے. ہاں جی. سوتے وقت آپ مسنون دعا پڑھ لے، اللہ کے قریب ہو گئے. اپنے بستر کے اوپر ایک دفعہ اس طرح ہاتھ کر، اللہ کے قریب ہو گئے. کیونکہ ساری سنتیں، اور یہ سنتیں مشکل نہیں ہے. ان میں سے کون سی سنت مشکل ہے؟ کوئی بھی سنت مشکل نہیں ہے. تو یہ تو ہم روز کر سکتے ہیں اور روز اس کے ذریعے سے اللہ پاک کے قریب ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری عطا فرمائی ہے جس پہ ہم بہت اچھی طرح عمل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بالسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ پاک کوئی وعدہ فرماتے ہیں یا اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعدہ فرماتے ہیں، اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرو. اس میں نہ دیکھو کہ اوہو اس میں تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں. بھئی تمہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے تو پھر تھوڑی چیزوں پہ دے، زیادہ چیزوں پہ دے، آپ کو اس سے کیا، آپ کو تو اپنا غرض چاہیے. تو غرض یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرما دیا اگر ان 4 چیزوں پر بھی کوئی عمل کر لے گا باقی چیزیں ان کو خود ہی حاصل ہو جائیں گی. اس کی وجہ ہے کہ جس کو اللہ پاک جنت میں داخل کرنا چاہے اس کو جنتی اعمال نصیب فرما دیں گے. ایک دفعہ اللہ پاک سے اپنے جنتی ہونے کا فیصلہ کروا لو، اگر فیصلہ ہو گیا پھر باقی سارے کام تو خود ہی ہو جائیں گے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے، ہر چیز سامنے ہے، لیکن ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پیارے نہیں ہیں؟ جو ایمان والا ہوگا سب کو پیارے. ہاں جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اللہ کو پیارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی ہمیں پیارے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر ہم عمل کر کے اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے والے بن جائے تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیونکہ پیارے طریقوں پر عمل کرنا تو مشکل نہیں ہوتا. جس کے ساتھ کسی کو محبت ہوتی ہے کیا اس کی بات پر چلنے میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں. اب وہ صرف ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہمارا ہے وہ ہمیں سنتوں پہ نہیں چلنے دیتا. یہ ایک سوال ہے. مثلا کوئی داڑھی رکھنا چاہے
والد مخالفت کرے، والدہ مخالفت کرے، بھائی مخالفت کرے، بیوی مخالفت کرے، دفتر والے مخالفت کر لے، آدمی کہتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تو میں نہیں کر سکتا، ہے نا یہ بات؟ ہاں جی، اس طریقے سے پگڑی کوئی پہننا چاہے، معاشرے میں رکاوٹ ہے جو بھی ہے، تو کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کے لیے معاشرہ رکاوٹ ہے، مانتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو ایک بہت آسان مسئلہ بتاتا ہوں ان چیزوں کو حاصل کرنے کا۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا فوری اجر جو اس کو ملتا ہے وہ یہ کہ اس کے لیے دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی فوری جو ہے نا وہ سزا یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرا برا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ فارمولہ سمجھ میں آ گیا تو اب آپ سنتوں کی ایک ترتیب بنا دیں۔ یہ تو آپ بھی مانیں گے نا کہ ساری سنتیں تو مشکل نہیں ہیں۔ مثلا میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ ولا برکت اللہ پڑھ لوں تو کیا خیال ہے، امریکہ میرے خلاف کوئی کام کرے گا یا قانون ہمیں پکڑے گا یا کوئی اور ہم سے ناراض ہو جائے گا؟ کوئی ایسی بات ہے؟ اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لہذا ہم کسی بھی وقت اس کو شروع کرنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کچھ سنتیں تو ایسی ہے جس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کچھ سنتیں میں نے خود بتا دی کہ مشکل ہے، اس پر عمل کرنا معاشرے کی وجہ سے خود مشکل نہیں ہے، معاشرے کی مخالفت کی وجہ سے مشکل ہے۔ اب اگر آپ یہ بتا دیں کہ پہلے وہ سنتیں لو جو کہ بالکل آسان ہے، پھر اس کے بعد دوسری سنت ہے جو تھوڑی سی مشکل ہے، پھر اس کے بعد تیسری وہ سنت ہے جو اس سے زیادہ مشکل ہے، پھر چوتھی جو اس سے زیادہ مشکل ہے، آپ اس طریقے سے 20 درجہ بنا لیں، آخری سب سے مشکل ہے۔ اب نسخہ یہ ہے کہ آپ جو آسان ترین سنت ہے جس میں کوئی مشکل نہیں اس پر عمل کرنا شروع کر لیں، مشکل پہ عمل نہ کرے، فی الحال آسان ترین پہ عمل شروع کر لیں۔ اس فارمولے کے مطابق جب آپ نے آسان ترین پر عمل کرنا شروع کر لیا تو اب اس سے اگلے درجے کی جو مشکل سنتیں ہیں تھوڑی سی وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، کیونکہ فرمایا نا کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے وہ جو مشکل نیکی تھی وہ آپ کے لیے آسان ہو گئی، اور اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ مشکل سنتیں آپ کے لیے آسان ہو گئی، تو پھر اس پر عمل کر لیں۔ جب اس پر عمل کر لو گے جو تیسرے درجے کی جو سنتیں ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو گئی، پھر اس پر عمل کر لیں۔ جب تیسرے درجے کی سنتوں پہ عمل کر لیا تو چوتھے درجے کی سنتیں آسان ہو گئی، اس پر عمل کر لیا، پھر پانچویں درجے، پھر چھٹے درجے پہ، اور ایر ممکن ہے انشاءاللہ کہ آخری جو سب سے زیادہ مشکل سنتیں ہیں وہ بھی اللہ پاک آسان فرما دے، اور آپ ان سنتوں پر بھی عمل کر لیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ بھی اسی ماحولوں سے آتے ہیں جو آج جس ماحول میں آپ ہم ہیں، سب چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ مشکل، یہ فلانا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ خود بخود وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو، کیسے ہو گیا؟ بس یہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا اور کچھ آسان صورت پیدا ہو گئی اور لوگوں نے عمل کرنا شروع کر لیا۔ یہ بات ہمارے پاس ایک بہت بڑے افسر آئے، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا، دفتروں کا مسئلے ہوتے ہیں سارا کچھ، بہرحال چلنا شروع کر دیا، اور ایک دن مجھے ای میل کر دیا کہ الحمدللہ آج میں نے جو سادہ کپڑے ہیں مطلب اس کے ساتھ میں دفتر چلا گیا، پینٹ کوٹ کے بغیر میں ان کپڑوں میں چلا گیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا پہاڑ تھا، بہت بڑا مشکل کام تھا، ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن بہرحال الحمدللہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد مسئلہ داڑھی رکھنے کا تھا، پھر اس نے داڑھی رکھی۔ ہاں جی، اور اس کو پتہ تھا کہ ان کے جو افسر ہے وہ بہت ڈانٹتے ہیں ان چیزوں پر۔ ہاں جی، لیکن اس نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہو گیا، چلو اگر ڈانٹے تو ڈانٹے، لیکن اس سے جو بڑا افسر تھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ایک دن آیا تو اس نے مجھے دفتر بلایا اور خوب
نصیحتیں کی اس مسئلے میں کہ دیکھو ہم تو آپ کو ترقی دینا چاہتے ہو، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایسا بن رہے ہیں اور ایسا بن رہے ہیں، ایسا بن رہے ہیں. ہاں جی کہتے میں نے ساری باتیں سن لی. ہاں جی اور آ کر مجھے ای میل کر دیا کہ اس طرح آج ہو گیا. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے. اس کے بعد پھر اس نے اگلے دن مجھے جو ای میل کیا وہ بڑے حوصلہ افزا تھا. ہاں جی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک شعر ذہن میں چل رہا ہے، شعر مسلسل. ہاں جی کہ مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن آخر میں آتا ہے لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں مجھے. ہاں جی بس میں نے کہا الحمدللہ اسے نکلا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کچھ پریشانی بھی نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی. تو اس طرح آہستہ 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 ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. انسان ابتدا سے شروع کر لے، بالکل آسان ترین سنتوں سے کام شروع کر لے. اور اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ آپ شروع کر لے پھر مثال کے طور پر کانے سے، کانا یا آپ جو اس کی سنت ہیں وہ اس کو آپ سیکھ لیں. مولانا صاحب سکھا دیں گے آپ؟ اچھا تو کانے کی جو سنتیں ہیں وہ مولانا صاحب سے سیکھ لیں اور پورا ہفتہ اس پہ عمل کریں. اور ایک دعا مسنون سن لیں، سیکھ لیں. مثلا کھانے کے دوران ہی دعا جو ہے بسم اللہ ولا برکت اللہ، وہ آپ نے سیکھ لیا اور اس کو پورا ہفتہ عمل میں رکھے. ہاں جی اگلے ہفتے کچھ اور دوسری سنت، مثلا سونا ہمارے کیسے سنت کے مطابق ہو جائے وہ سیکھ لے اور پھر پورا ہفتہ اس پر عمل کر لے. وہ کھانے والے سنت کو چھوڑنا نہیں، وہ تو باقی رکھنے ہیں نا، وہ بھی باقی رکھنے اور اس کے ساتھ سونے کی جو سنت ہے وہ اس پہ عمل کر لو. پھر اس سے اگلا ہفتہ بیت الخلاء جانا اور باہر آنا یہ سنت کے مطابق اور اس کے ساتھ وہ دعائیں سیکھ لیں. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ 52 چیزوں میں پورے سال کے اندر سنتیں زندہ کر لیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اور اگر اس کو مزید پکا کرنا چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب کو بتا دیا کرو کہ آج میں اس ویک پر مطلب اس ہفتے میں اس پر عمل کروں گا. ہاں جی اور جب اس پر عمل کی توفیق ہو جائے تو مولانا صاحب کو بتا دو. مولانا صاحب کو کچھ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ. لیکن یہ ایک انسان کی نفسیاتی طریقہ ہے کہ جب کسی دوسرے کو اس کی اطلاع دیتا ہے تو اس کے بارے میں انسان پکا ہو جاتا ہے. مجھے آپ بتا دیں کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو وہ زیادہ ذکر کر لے گا یا کس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوگی تو زیادہ ذکر کرے گا؟ تسبیح والا زیادہ کرے گا نا. تو کیا تسبیح اس کو ذکر کرا رہا ہے؟ تسبیح تو ذکر نہیں کرا رہا، ذکر تو خود کر رہا ہے. لیکن تسبیح کو ہاتھ میں رکھنے سے فائدہ ہو جاتا ہے نا. اس طرح کاؤنٹر کو ہاتھ میں رکھ لو، اس طرح ایک ڈیر لگا دو درود شریف کی گٹلیوں کی. ہاں جی اور انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی اس ڈیر کو بھی ختم کرنے. یہ انسان کے نفسیاتی مسائل ہے. یہ کہتے ہیں نفس کی مثال بچے کی طرح ہے، اس کو بچے کی طرح بہلانا ہے. جیسے بچے کو ہم بہلاتے اور کام کرتے ہیں، اسکول نہیں جاتا ہم کہتے ہیں بیٹا جاؤ تمہیں یہ ملے گا، میں تمہیں یہ دے دوں گا. اور طریقے سے آپ جو ہے نا اس کو اسکول لے جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا مطلب آہستہ آہستہ اس کو ساری چیزیں کراتے ہیں. اسی طریقے سے اس نفس کے بچے سے بھی کام کرانا ہے. آج طریقے سے اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح آ گئی، اس کے ذریعے سے آپ کو ذکر کی توفیق ہوئی تو کیوں ہاتھ میں تسبیح نہ رکھیں؟ ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں. اس طریقے سے اگر کسی کو بتانے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس کو ضرور. کیوں ریا اس وقت ہوگا جب آپ اس سے کوئی تعریف کے خواہش مند ہوں گے. وہ تو ہے نہیں، وہ تو آپ اللہ پاک سے اس کا بدلہ لیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ آپ اس کو استاد سمجھ لیں، آپ اس کو دوست سمجھ لیں اس طریقے سے کہ میں اس پہ آہستہ آہستہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس میں میرے لیے یہ رہنما بن جائیں گے، طریقہ بتائیں گے، میں اس پر عمل کرتا جاؤں گا. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں اللہ پاک آپ کو بہت سارے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سنتوں پر جب عمل کی توفیق ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے محبوب بن جائیں گے. ہاں جی کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ اب میرا محبوب ہے.
پھر وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے جبرائیل دیکھو یہ میرا فلاں بندہ یہ میرا محبوب ہے، میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، جو آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر آسمان کے کچھ فرشتے زمین پر آتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر زمین پہ جو فرشتے آتے ہیں ان کی وجہ سے نیک لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں، ہاں جی، اور پھر ہوتے ہوتے عوام کے دلوں میں بھی ان کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ محبت جو اللہ کی طرف سے خود بخود آتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو دیکھو اس کے ساتھ عوام پہلے محبت کرتے اور بعد میں خواص نے محبت شروع کی، وہ مقبول محبت نہیں ہے، کیونکہ عوام کیا جانتے ہیں کس کے ساتھ محبت کرنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے ساتھ نیک لوگ پہلے محبت شروع کر لے اور پھر بعد میں عام لوگ شروع کر لے، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی پہلے نیک لوگوں کے دلوں میں بات آئے پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے دلوں میں بات آئے، تو یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو اللہ پاک پھر ان کو ایسا لوگوں کا محبوب بنا لیتے ہیں کہ وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے فوت ہوا کتنے وقت ہو گیا؟ بہت وقت ہو گیا نا۔ سب لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں جی، اس طرح جو ہے نا ہمارے جو دوسرے اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں نا۔ بادشاہ کتنے گزرے ہیں ان کے ساتھ لوگ کتنے محبت کرتے ہیں؟ بڑے بڑے ہوشیار لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ لوگ کتنے محبت کرتے ہیں؟ بس بھول بھال جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ محبت مسلسل جاری رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے کسی مجلس میں، جیسے الحمدللہ اس وقت اللہ پاک کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کسی مجلس میں یاد کرے تو اللہ پاک اس کی مجلس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کر لیتا ہے، ہاں جی۔ اور جو شخص اللہ پاک کو محض اپنے دل میں یاد رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے ساتھ یاد رکھتا ہے۔ اب دیکھ لے کہاں ہم اور کہاں اللہ۔ اللہ کا یاد رکھنا کتنی بڑی بات۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کی چیزیں ہمیں بڑی پسند ہے، ان سے متاثر زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر بھی یاد رکھے نا کسی چیز میں تو کتنا خوشی سے ہم پولیس نہیں جماتے، ہم کہتے او جی انہوں نے ہمیں یاد رکھا، انہوں نے اس کا پیغام بھیجا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہاں جی۔ اور اللہ جل شانہ جو احکم الحاکمین ہے وہ اگر کسی کو یاد رکھتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے، ہاں جی۔ اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں۔ ابھی آپ کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یاد فرمایا کیونکہ ہم نے اللہ پاک کو یاد کر دیا، یہ بالکل پکی بات ہے۔ اور ایک علماء کرام فرماتے ہیں یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی اللہ پاک کا کہ اس کو مخلوق سے یاد کرواتے ہیں، مخلوق سے یاد کرواتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں جتنے اللہ والے ان کو مخلوق یاد کرتے ہیں نہیں کرتے، خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے فضل و احسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دروازے ہم سب پر کھلے ہیں، ہمارے لیے ماشاءاللہ یہ سارا نظام موجود ہے۔ اب اس نظام کو اپنانا، اس کے مطابق چلنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے۔ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان یہ سستی کی طرف مائل ہے۔ مثلا کوئی کام کرنا چاہتا ہوگا تو کہتے ہیں اچھا بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں وقت ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ جو کام کرنا ہو وہ فوراً کرنا چاہیے، نیک کام۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ ہو جائے تو اس کو اسی وقت کر لو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت پورا ہو جائے اور وہ ہو نہ سکے، ہاں جی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اپنے کوئی ایسا مستقل بندوبست کرنا چاہیے کہ جس سے وہ کام ہمارا واقعتاً ہو جائے۔ تو مجھے آپ بتا دیں کہ برے لوگوں کے ساتھ
ہونے میں انسان کو اچھے کاموں کی توفیق ہوگی یا اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے کاموں کی توفیق ہوگی؟ اچھے لوگ کے ساتھ ہونے میں اچھے کاموں کی توفیق ہوگی. تو ایک تو یہ کہ انسان اپنے ماحول کو بہتر کر لے، اپنے ماحول کو بہتر کر لے. جس ماحول میں وہ ہے اس پہ نظر دوڑائے، کیا میں اس ماحول سے بہتر ماحول حاصل کر سکتا ہوں؟ اگر وہ اس سے بہتر ماحول حاصل کر سکتا ہو تو حاصل کر لے، اس میں دیر نہ کرے، کیونکہ اس کے تمام اعمال کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے. بہت سارے لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن چونکہ سوسائٹی ان کی وہی ہوتی پھر دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے چھوڑ دیتے ساتھ سوسائٹی بھی چھوڑ دیتے ہیں، بس پھر اس کے بعد وہ جم جاتے، پھر ان کے بعد ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ برائی انسان سے ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اگر اس ماحول کو تبدیل کر لے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ایک تو یہ بات، ایک تو یہ کہ بالکل ماحول ہی کو چھوڑ دے، لیکن یہ تو ہر ایک سے نہیں ہو سکتا، مشکل ہے نا. اب کوئی اپنے مالک کو کیسے چھوڑے؟ ہاں، دفتر کو کیسے چھوڑے؟ یہ تو ممکن نہیں یا مشکل ہے. تو اب ایک اور طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم خراب ماحول میں رہتے ہو تو اپنے کے لیے ایسے اچھے ماحول کا بندوبست کر لو جو اچھا ہی اچھا ہو. اگر ادھر خراب ہو رہے ہو تو ادھر اچھے بن رہے ہو، تو درمیان میں وہ خرابی ختم ہوتی جاتی ہوگی ساتھ ساتھ. اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور احادیث شریف میں بھی اس کی طرف بہت زیادہ اشارے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ انسان اٹھنا بیٹھنا کرے. ہاں، تو انسان تو ایسے بندوبست کر لے کہ دیکھ لے آپ کے علاقے میں کہاں پر زیادہ اللہ پاک کے بارے میں بات ہوتی ہے اور کہاں پر دنیا کی بات زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اللہ کی بات ہوتی ہو، وہاں جانا شروع کرو، ان لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کر لو. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، آپ بھی ماشاءاللہ اللہ پاک کی طرف بڑھنے لگیں گے، اللہ پاک کے ساتھ محبت شروع ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ایسے ماحولوں کو تلاش کر لو. ہاں جی، کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم سے صحیح اور غلط معلوم کر دیا اور قوت ارادی سے اچھے کام کیے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکا. قوت ارادی جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں. اپنے ارادے سے آدمی کہتے ہیں بس میں نے یہی کام کرنا ہے، اس کو قوت ارادی کہتے ہیں. دل چاہے نہ چاہے پھر بھی کرنا ہے، یہ قوت ارادی کی بات ہوتی ہے. اس کو انگریزی میں ول پاور کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے انسان اچھے کاموں کو کرے. یہ کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں، اخیار ان کو کہتے ہیں. اخیار یہ اچھے لوگ ہیں، باقی اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے اچھا سیکھا اور پھر اچھائی پر عمل کر لیا اپنے ارادے سے. یہ اچھے لوگ ہیں. ان سے بھی اچھے لوگ ہیں. ان سے اچھے لوگ کون سے ہیں؟ ان سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو رہنما بنایا جو کامل ہوں اور تربیت کرنا بھی جانتے ہوں. 8 نشانیاں ہیں اس میں اکثر بتایا کرتا ہوں، وہ 8 نشانیوں میں ہوں. وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. پہلی نشانی عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ صحیح کن کا ہوتا ہے؟ جن کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہوتا ہے. ہاں جی. دوسری بات، اتنا علم ان کے پاس ہو کہ 24 گھنٹے شریعت کے مطابق چل سکتے ہو. تیسری بات کہ وہ شریعت کے مطابق چلنے والے. چوتھی بات، ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے حسن تک پہنچتا ہو. پانچویں بات، ادھر سے پھر اجازت بھی ہو. چھٹی بات یہ کہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ان کے ساتھ جو پاس آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں. چھٹی بات. ساتویں بات یہ کہ اس کا کوئی دنیائی مسئلہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو، مروت نہ کرتا ہو، بس اصلاح کرتا ہو. 7ویں بات ہو گئی. اور 8ویں بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو. یہ کیا ہے؟ 8 نشانیاں ہیں. یہ 8 نشانیاں جن میں پائی جائے ان کے ساتھ لگ کر ان کی نگرانی میں اپنی تربیت شروع کروا دیں. اب یہ صرف خود جس کو کہتے ہیں نا خود ارادی کی بات نہیں ہے، ہاں، بلکہ قوت ارادی کی، بلکہ اس کے ساتھ کسی اور کی تعلیم بھی ہے، اس کی برکت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی قوت ارادی بھی ہے. تو ایسے لوگ پہلے والوں سے اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
زیادہ اچھے ہو جائیں گے. اچھا تو دوسرے قسم کے وہ لوگ ان کو کہتے ہیں ابرار. تیسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے قوت ارادی کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ان کا رہنما ہے ان کے ساتھ ان کو اتنی محبت ہے کہ ان کی بات کو وہ ٹال ہی نہیں سکتے. اس میں یہ ان سے بھی آگے چلے جائیں گے. کیسے آگے چلے جائیں گے؟ دیکھ قوت ارادی تو میں اس چیز میں حاصل استعمال کروں گا جب مجھے وہ کچھ کہے گا, اور محبت میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مجھے خود تلاش ہو کہ مجھے کیا کہے گا, میں کون سے ایسا کام کروں جس سے یہ خوش ہو جائے. محبت میں یہ ہوتا ہے نا. تو محبت کی وجہ سے مجھے خود خواہش ہوگی کہ مجھ کچھ کہے کہ میں اس کے اوپر عمل کر لوں, میں کوئی ایسا کام کر لوں جو اس کو پسند ہو. جیسے صحابہ کرام کو یہ پسند ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے. ہاں جی, ایسے کرتے تھے نا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص کسی کو مل جائے جس کے ساتھ اس کو اتنی محبت ہو تو یہ لوگ بہت تیز چلے جائیں گے, بہت تیز چلے جائیں گے. تو بہرحال ہمارے پاس 3 فارمولے ہیں. ان 3 فارمولوں میں جس کو جو فارمولہ پسند ہے اس پر عمل کر لے, اور تینوں کے بارے میں میں نے عرض بھی کر لیا. ہاں جی, بہرحال 8 نشانیاں میں نے بتا دی ہیں. 8 نشانیاں بھی سیکھ لو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو حضرت مولانا صاحب ہیں وہ بھی الحمدللہ ان لوگوں میں ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایسی نعمت نصیب فرمائی ہے. اس وجہ سے اگر میں نے جیسے میں نے عرض کیا کہ ان سے مشورہ کر لیا کرے, یہ میں نے ویسے نہیں کہا تھا. اگر کوئی اس سلسلے میں ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ گھر گھر ایسے ماحول بن جائیں, محلوں میں ایسے ماحول بن جائیں, کیونکہ ایک آدمی کا کام تو ہے نہیں, یہ تو پوری دنیا میں ہونا ہے. تو پوری دنیا میں ایسے مراکز ہونے چاہیے جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہو, جہاں اللہ پاک کی بات بتائی جاتی ہو, جہاں اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہو. تو الحمدللہ ایسا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے محلے میں اگر یہ نظم چل پڑے تو کتنا چاہو. تو آج سے انشاءاللہ ہم نیت کر لیں کہ ایک تو سنتوں کے مطابق زندگی پر عمل کرنا شروع کریں گے, اور ابتدا سب سے آسان سنتوں سے انشاءاللہ ہم کر لیں گے. اس سلسلے میں جو حضرت سے رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کر لے. حضرت سے میں درخواست کر لوں گا کہ سنتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ یہاں پر بتا دیا کرے. مثلا کھانے کی سنتیں بتا دی, اور مطلب پینے کی سنتیں بتا دی, سونے کی سنتیں بتا دی. ایک کتاب ہے آپ حضرات کے پاس ہے, اسوہ رسول اکرم ہے نا, ہاں اس کی تعلیم ہو سکتی ہے. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی عجیب بات ہے. کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ گئے عمرے پہ, وہاں عمرے پر جب روزہ اقدس پہ حاضر ہوئی تو اللہ پاک نے اس پر کچھ ایسی حالت طاری کر لی کہ اس نے والہانہ طور پہ کہنا شروع کیا کہ اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے. ہاں جی, بار بار یہی دعا کر رہا تھا, بار بار ہی کہتے میرے دل میں اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات آئی, اگر یہ بات چاہتے ہو تو پھر اسوہ رسول اکرم پڑھو نا. ساتھ آتر کا نام بھی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا, اسوہ رسول اکرم پڑھو نا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے دل میں آیا, میں نے کہا وہ یہ تو بہت زبردست کتاب ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسوہ رسول اکرم, یہ تو بہت زبردست کتاب ہے, ہمارے پاس بھی ہے. تو اس کتاب کو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں بھی رکھے. حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کی تعلیم شروع کر لے آہستہ آہستہ, اور ان سنتوں کو اپنانے کی نیت سے اس کو سنیں اور پھر ان سنتوں کو اپنائیں انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ ہماری جو زندگی باقی ہے وہ بڑی قیمتی زندگی ہو جائے گی. جو زندگی ہم نے ضائع کی ہے اس پر دل سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. ہم نے اپنی زندگی کیسے ضائع کر دی, اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. اب ہم ذکر کریں گے, ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 دفعہ سورہ اخلاص, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ذکر کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس تلاوت کو قبول فرما. اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جملہ انبیاء کرام کو, جملہ صحابہ کرام کو, چاروں سلسلوں کے مشائخ اور ہمارے آباء و اجداد کو پہنچا دے. ان سب کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر سے عطا فرما. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الا اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل سفر کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں بعض لوگوں نے مشہور کیا کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں۔ حدیث شریف موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے بھی بعض لوگ کا یہ خیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا سفر، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ اسلام کے اندر چیزوں میں نحوست نہیں ہوا کرتی، البتہ اعمال کے اندر ہو سکتی ہے۔ کوئی برا عمل کر لے اس کی نحوست، اچھا عمل کر لے اس کا فائدہ۔ ہاں جی، نہ دنوں میں نحوست، نہ چیزوں میں نحوست، نہ جو ہے نہ زمانے میں نحوست، نہ جو ہے نا مطلب کسی شخص میں نحوست۔ اصل میں نحوست اپنے اعمال کے اندر ہے، جیسے کہ وہ قرآن پاک میں قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، یہ پیغمبر ایک جگہ گئے تھے دعوت کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ منحوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ آپ لوگ کے آنے کی وجہ سے
ہمارے اندر تفرقہ پڑ گیا، گھر گھر کے اندر جو ہے نا فساد ہو گیا، تم منحوس ہو، تو ان کو یہ فرمایا گیا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے یا جو تمہارا عمل ہے یہ تمہارے ساتھ جو لگا ہو یہ نحوست ہے، ہاں تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا لہٰذا وہ بات بالکل پکی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس میں خاص اہتمام کے ساتھ وہ چوری وغیرہ بناتے ہیں، چوری مجھے بھی بہت پسند ہے، بڑی اچھی چیز ہے، کسی اور دن بنا لو، اس دن کو اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سفر کے مہینے میں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اس لیے منحوس ہے، تو آپ مجھے بطور بلغ زمانے میں فوت ہوا ہے نا، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ فوت ہونا زیادہ سخت ہے یا بیمار ہونا زیادہ سخت ہے؟ تو اپنی طرف سے باتیں لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، ان باتوں پہ ہم نہ جائیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ اگر شیطان کی بات مان لیا منحوس، اللہ کی بات مان لیا، اللہ کے رسول کی مان، ماشاء اللہ مبارک۔ اس وجہ سے ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں مانیں، اپنی باتوں کے پیچھے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارضنا وارض عنا، اللہم اشف مرضنا مرض المسلمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا العالمین ہم نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہر اس شخص کی محبت نصیب فرما دے جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، اور یا اللہ ہر اس عمل کی محبت نصیب فرما جو تیرے محبت تک ہمیں پہنچا دے۔ یا العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر یا اللہ چلا دے، یا اللہ ہم سب کو حق پر جمع کر دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت پاک میں اپنا دیدار پاک نصیب فرما، اور یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پوری صراط کے مشکلات سے، جہنم کے آگ و دھوئیں سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا العالمین مسلمانوں کو جو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، اولا ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو پھر ان کو یا اللہ عبرت کا نمونہ بنا دے، اور یا اللہ پاکستان کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہائی پھیلانا چاہتے ہیں، اولا ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو پھر ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ یا العالمین ہم سب مسلمانوں کو حق پر جمع فرما دے، اور یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما دے، ہمارے جان مال وقت اور یا اللہ اولاد کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھے چاہتے تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے۔ یا اللہ اپنے حبیب قاسم کی سنتوں پر دل سے چلنا اور چلانے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔